ایس ای او یعنی کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن. ڈیجی اسکلز کے اس پلیٹ فارم پہ آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن پہ ایک الگ سے کورس فل فلیج پڑھیں گے. لیکن اس سیشن کے اندر میں آپ کو جنیرکلی اور براڈلی ایس ای او کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ ایس ای او ہے کیا اور کب کب ہمیں ایس ای او کی ضرورت پڑتی ہے اور یوز کرنا چاہیے اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں. لیکن سب سے پہلے بریفلی ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن در حقیقت ہے کیا چیز. ایک ٹیکنیکل سی ٹرم ہے اور ہم میں سے اکثر جو اس ٹرم کو نہیں جانتے وہ ہمیشہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی کوئی ٹیکنیکل ٹرم ہے اور ہم نہ اس کو کر سکتے ہیں، نہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایس ای او از اے سمپل تھنگ. جب بھی کوئی یوزر سرچ کر رہا ہوتا ہے کسی کی ورڈ کو تو جو ویب سائٹ اس کے سامنے اپیئر ہو رہی ہوتی ہیں آرگینیکلی، ایک تو ہوتی ہے نا ایڈز جو ہم نے پہلے گوگل ایڈورڈز میں پڑھی جس میں پی پی سی کا کانسیپٹ یوز ہوتا ہے، پے پر کلک کا. تو ایس ای او اور پی پی سی میں فرق اتنا ہے کہ ایس ای او ہے آرگینک طریقے سے یوزر کو اپنی ویب سائٹ کو دکھانا، جبکہ پے پر کلک یا پی پی سی جو ہوتی ہے جو گوگل ایڈورڈز کے تھرو ہم کرتے ہیں اس میں آپ پیڈ طریقے سے اپنی ویب سائٹ یا اپنا پیج یوزر تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. اب جب کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے ایس ای او اور پی پی سی کا تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایس ای او از ایکچولی بیٹر دین پی پی سی، اور گوگل ایڈورڈز پہ پیسے ضائع کرنے سے بجائے آپ ایک اچھا ایس ای او کا کرنے والا بندہ ڈھونڈ لیں اور وہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کر کے آپ کی ویب سائٹ کو ٹویک کر کے آپ کے رزلٹ آٹومیٹکلی آرگینک طریقے سے مین پیج کے اوپر لے آئے گا یا فرسٹ رینکنگ اندر لے آئے گا. بات ان کی بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا آپ کو ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر یہ سجیشن ہے کہ آپ نے دونوں چیزوں کو ہینڈ ان ہینڈ لے کے چلنا ہے. جہاں آرگینک سرچز امپورٹنٹ ہے وہاں ایڈ اورینٹڈ یعنی پیڈ سرچز بھی امپورٹنٹ ہے. جب آپ نے ایس ای او صحیح طریقے سے کر لیا، آپ نے یو ہیو کریک دا نٹ کہ کس طریقے سے ایس ای او کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کا، تو آٹومیٹکلی آپ کی ریچ بھی بڑی ہوگی اور آپ کا پیج مین پیج پہ آ رہا ہوگا. اکثر جب بھی ہم کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو ذرا غور کیجئے، ہم سب سے پہلے ان ویب سائٹس پہ کلک کرتے ہیں جو پہلے پیج پہ ہوتی ہیں اور بالکل ٹاپ پہ آ رہی ہوتی ہیں. اب اس ٹاپ پیج پہ اور ٹاپ رینک پہ پہنچنے کے لیے جو کمپنیز ہیں دے ہیو ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم اینڈ اے لاٹ آف انرجی ان آرڈر ٹو ریچ اوور دیئر. تو جس طرح میں نے کہا کہ پے پر کلک بھی آپ یوز کیجئے اور ایس ای او کی پاور کو بھی یوز کیجئے. ایس ای او آپ کی ویب سائٹ کو موسٹ کریڈیبل بناتا ہے، یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ بیکمز دا موسٹ ریلیونٹ ان دا سرچز. جب بھی کوئی کی ورڈ سرچ کر رہا ہے تو چونکہ آپ کی ویب سائٹ آرگینکلی وہاں اپیئر ہو رہی ہے تو اس وجہ سے یوزر یہ سمجھتا ہے کہ یہ موسٹ ریلیونٹ ویب سائٹ ہے بیسڈ آن مائی کی ورڈ ریسرچ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے، جب آپ کی ویب سائٹ ریلیونٹ ہوگی تو یوزر اس کو کلک بھی کرے گا. تو ایس ای کو دوسرا فائدہ کیا ہو گیا کہ موسٹ ریلیونٹ تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ موسٹ کلکڈ ویب سائٹ بھی بنتی جا رہی ہے. اگین اٹ از آل فار فری. تو پے پر کلک میں آپ پے کر کے وہ کام کروا رہے ہیں، جب بھی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی پاور کو یوز کر کے آپ یہ تمام چیزیں فری کے اندر کریں، یعنی کہ آرگینک طریقے سے کریں. اس کے علاوہ ذرا تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ چند اور مزید بینیفٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں ایس ای او کے. سب سے پہلے اور سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جن کو ایڈس پسند نہیں ہیں. آپ اپنے ذرا غور کیجئے کہ آپ میچ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھے، درمیان میں ایڈس چلنا شروع ہو جاتی ہیں، بے شک وہ آپ کی فیوریٹ پروڈکٹ کی ایڈ ہو لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایڈس پسند نہیں آتی. اسی طریقے سے اسی طرح کے لوگ ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو ایڈس پسند نہیں ہوتی. تو جب بھی آپ کچھ چیز ٹائپ کرتے ہیں اور ایڈ اوپر اپیئر ہو رہی ہوتی ہے تو ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جو ان ایڈس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ تو میں نے کلک نہیں کرنا، لیٹس اسکرول ڈاؤن اینڈ لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ کون کون سی ویب سائٹ جو ہیں آرگینک طریقے سے اپیئر ہو رہی ہیں. تو ایس ای او اس چیز کا آنسر ہے، کیونکہ آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ ایڈ کا لفظ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا جس طرح گوگل ایڈورڈز کی کیمپین میں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ لوگ جن کو ایڈس پسند نہیں ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ کو اگین موسٹ ریلیونٹ بھی سمجھیں گے اور موسٹ کریڈیبل بھی سمجھیں گے اور پھر آپ کی ویب سائٹ پہ کلک کریں گے. دوسرا بڑا بینیفٹ ایس ای او کا ہے لانگ ٹرم ویلیو. آپ نے انویسٹ کر دیا ایس ای او کے اندر، ٹائم لگایا، ٹیکنیکل نالج گین کیا، نان ٹیکنیکل گین کیا، دوستوں سے پوچھا، خود لرن کیا، لیکن جب آپ نے ایک ویب سائٹ کو رینکنگ رزلٹ کے اندر ٹاپ پہ لا کے چھوڑ دیا تو وہ وہاں سٹے کرتی ہے کچھ عرصہ. اٹ ڈزنٹ گو ڈاؤن اگین ان رینکنگ اینڈ سرچز زیادہ جلدی. تو وہ جو ویلیو ہے اوور دا پیریڈ آف لانگ ٹرم جو ہے وہ اچیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں آ کر اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو اپڈیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا ایس ای او کو نہیں امبیڈ کر رہے ہوتے آن اے ریگولر بیسس تو پھر ایونچولی آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ رینکنگ میں گرے گی. لیکن فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم آپ کی ویب سائٹ اپیئر ہو رہی ہوتی ہے ٹاپ ریسرچز کے اندر، اور جب بھی کوئی کی ورڈ ٹائپ کرتا ہے تو آپ کی ویب سائٹ اس کے سامنے اپیئر ہوتی ہے. اچھا، اس سے آگے چل کے دیکھیں تو اگلا جو مین پوائنٹ جو میرے نزدیک بڑا امپورٹنٹ ایس ای او کا ہے وہ یہ کہ برانڈنگ میں آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے. اگین جب آپ کی ویب سائٹ ٹاپ پہ اپیئر ہوگی تو کیا ہوگا،
لوگ زیادہ آپ کی ویب سائٹ پہ کلک کریں گے, لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ زیادہ کلک کریں گے, تو آپ کا برانڈ, جو بھی آپ کا برانڈ جس مرضی پروڈکٹ کا ہے, وہ ریلیونٹ بنتا جائے گا. اسی طرح جب بھی کوئی آٹومیٹکلی طریقے سے سرچ کرے گا فار انسٹنس ٹی شرٹ کی, تو دی گوگل بیسکلی شوز دیٹ پرٹیکولر ویب سائٹ آن ٹاپ, کہ جس کی کریڈیبلٹی, ایس ای او کی پاور, یہ تمام چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. اور اس پرٹیکولر ویب سائٹ کے ٹاپ پہ ہونے کی وجہ سے کریڈیبلٹی چونکہ بڑھ رہی ہے, تو برانڈنگ پاور بھی جو ہے بڑی اسٹرانگ ہوتی جائے گی. لاسٹ کے اندر دوستو, پے پر کلک ورسز ایس ای او, ان دونوں میں سے آپ کو ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر کس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے. جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم میں سے میجورٹی لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی صرف ایس ای او کو یوز کرو, پے پر کلک کو چھوڑ دو. میں بالکل یہ سجیسٹ نہیں کروں گا. ایس ای او از ہارڈ ورک, سرچ انجن آپٹیمائزیشن از ناٹ ایزی, اٹ از ہارڈ ورک. پے پر کلک جو ہے وہ اٹس کنوینئنٹ آلسو, یس یو ڈو پے, لیکن آپ کا وہ تمام جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کر پاتی ہے. تو آپ نے ایس ای او کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, پے پر کلک کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ڈیجی اسکلس کا کورس جو ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا ہے, اس کو آپ نے غور سے دینا ہے اور غور سے پڑھنا ہے, تاکہ آپ کے پاس سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی ٹیکنیکل اسکل بھی آ جائے, اور یہ کام بھی آپ اپنے طور پہ خود گھر پہ بیٹھ کے کرنا شروع کر دیں.